پہلے تو یہ عامر ڈوگر صاحب کی سے آغاز کر لیتے ہیں. پولیس کا آفیشیل بیان یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو گرفتار کرنے گئے تھے, ہم پی ٹی آئی کے جو ہنگامہ آرے کر رہی تھی. عامر ڈوگر صاحب کو ہم گرفتار کرنے نہیں گئے تھے, انہوں نے از خود گرفتاری دی ہے. تو آپ اس کی تصدیق کیجیے گا کہ وہ احتجاجاً خود گرفتار ہوئے ہیں یا پولیس نے گرفتار کیا ہے؟ میں نے تو ابھی ویڈیو پوسٹ کی ہے ان کی گرفتاری کی, اور وہ ان کے ڈیرے کے اوپر گئے ہیں, لوگوں کو گرفتار کیا, ان کو ساتھ جو ہے وہ گرفتار کیا. اور دیکھیں یہ ایک حکومت کی ایک کلنک کا ایک اور ٹیکا ہے ان کے ماتھے پہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک لاٹھی گولی کی سرکار چلا رہے ہیں, جو روزانہ انسیڈنٹ سے ثابت کرتے ہیں کہ ہماری حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مخالفین کو جانی کیسز میں اریسٹ کریں گے, اس کے علاوہ ہماری سروائیول نہیں ہے. دس پارٹ ہوتا ہے. اچھا, اور اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, جو کہ آج عامر ڈوگر صاحب کا معاملہ تھا, آپ کی رائے, خبر اور تجزیے میں اس سب کے پیچھے صرف آپ کے سیاسی مخالفین بھی شامل ہیں یا دیگر عناصر بھی ہیں اس میں؟ دیکھیے سیاسی مخالفین, یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ محسن نقوی جو ہے, یہ خود کو حمزہ سے بھی آگے ثابت کرنا چاہتا ہے. شہباز شریف کو بتانا چاہتا ہے کہ میں تو ایکچولی آپ کا حمزہ سے بھی زیادہ وفادار ہوں, اور یہ اوور ڈو کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے اس طرح سے نہیں ہوتا, یہاں وقت بدل جاتے ہیں, اور ایسی چیزیں پاکستان میں 90 کی دہائی میں ہو کے سیٹل ہو چکا تھا کہ یہ نہیں ہوگا, لیکن اب یہ روایتیں دوبارہ شروع کر رہے ہیں. یہ بدقسمتی. اچھا, اب وہ اس میں چلے, میں بھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا کہ وہ کہتے ہیں پچھلے دور سے 2018 والے میں ہوا, لیکن اس میں نہیں جاتا ابھی. لیکن اب میں آپ جائیں نا 2018 میں کیا ہوا, ہم نے کیا کیا. دیکھیں یہ آپ جو ہے نا, یہ جب کمپیریزن کرنا شروع کرتے تھے نا, کرپشن کیسز کو ان کے ساتھ ملاتے ہیں, آپ ایک صحافتی بددیانتی کے مرتکب ہوتے ہیں. نہیں فواد صاحب, اچھا ایک تو یہ کہ میں نے کوئی رائے دی نہیں ہے, سوال اٹھایا ہے, اور دوسرا کہ اگر میری رائے بھی ہو تو ہر رائے جو آپ کے مخالف ہو وہ بددیانتی تو نہیں ہو سکتی نا. اب آپ کہتے ہیں بددیانتی کا پتہ چل جاتا ہے نا, رائے بددیانتی وہ ہوگی جو فواد چودھری صاحب کی رائے کے مخالف رائے وہ بددیانتی ہے. مطلب تو اس اصول کے تحت آپ کی گرفتاری میرے خیال میں غلط تھی, تو اب نون لیگ مجھے کہے کہ میں صحافتی بددیانتی کا مختلف کا مرتکب ہوں. تو مخالف رائے بھی ابھی تو میں نے رائے ویسے دی نہیں ہے, وہ تو الگ ٹاپک ہے, لیکن مخالف رائے کو بھی سننے کا حوصلہ تو رکھیے نا. اس کو یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایک میری رائے اور ایک بددیانتی والی رائے, بس تیسری کوئی رائے نہیں ہو سکتی, کسی اور کو کوئی اوپینین نہیں ہو سکتا. دوسری بھی ہو سکتی ہے, میرے سے علیحدہ رائے ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہی گزارش کر رہا ہوں. یہ جو ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے نا کہ 2018 سے بھی یہ ہو رہا تھا, 2018 میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. کتنے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ شراب کے اور اس کے پرچے بنے تھے, کتنے لوگوں کو چرچ کے جعلی کیسز میں پکڑایا تھا. ایک رانا ثناءاللہ والے کا تو آپ خود مان چکے ہیں کہ غلط ہوا, اور باقی وہ 90 دن کے سر جنہوں نے پرچہ کرایا, آپ کی گورنمنٹ کے مین وزیر آ کے اس کو آن کرتے رہے اور کہتے رہے کہ عمران خان صاحب 20 پر آن بورڈ ہیں. ہمارے پروگرام میں کہا آن ریکارڈ کیا ہے انہوں نے. آواز آ رہی ہے آپ کو میری فواد صاحب؟ نہیں, آواز کٹ گئی تھی, دوبارہ. ہاں میں کہہ رہا ہوں رانا ثناءاللہ والے معاملے پر بھی انہوں نے آپ کے مرکزی وزیر نے ان کو آن کیا اور عمران خان صاحب کو کوٹ کرتے رہے بار بار. وہ اور رانا ثناءاللہ پہ INF نے پرچہ بنایا تھا, وہ رانا صاحب کو بھی پتہ ہی ہے, وہ ایسے ہی بدل جائے. ہم نے کسی پہ کوئی پرچہ نہیں بنایا, نہ ہی ہماری حکومت میں ایک بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ مبنی کیس ہے. جب عمران خان صاحب امریکہ میں کھڑے رہ کر کہتے تھے کہ شاہد خاقان بڑا کہہ رہا تھا کہ جیل میں ڈال دو, تو میں نے ڈلوا دیا ہے, تو کیا مطلب تھا اس کا؟ شاہد خاقان صاحب کے اوپر LNG کے کیسز تھے نا, وہ کون سا نیب کون سا ہمارے اندر. آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے کچھ نہیں کیا, تو میں پوچھ رہا ہوں خان صاحب نے یہ کہا کہ شاہد خاقان کہہ رہا تھا جیل میں ڈال دو, تم نے ڈلوا دیا ہے. میں نے یہ کہا کہ ہماری حکومت میں پولیٹیکل اس طرح کے وکٹمائزیشن کے کیسز جو ہیں وہ نہیں بنے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ نیب ہمارے اختیار میں نہیں تھا, تو نیب باجوہ صاحب کے اختیار میں تھا. نیب اسٹیبلشمنٹ ہی چلاتی ہے, تو باجوہ صاحب جیل میں ڈلوا رہے تھے ان سب لوگوں کو. یہی ہوگا, پھر اس کے علاوہ تو اور کنکلوژن. باجوہ صاحب کے ساتھ تو ان کا میچ فکس نہیں تھا آپ کے خیال میں؟ کن کا؟ نون لیگ والوں کا. وہ تو بعد میں ہوا نا. اچھا, پہلے وہ جیل میں ڈلوا رہے تھے, بعد میں ان سے میچ فکس ہو گیا. ایسے ہی لگ رہا ہے اپیرنٹلی. ٹھیک, صحیح ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو 43 استعفے آپ کے جو واپس ہو گئے ہیں, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ چونکہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں صرف اتنا اراکین ہمارا کم از کم واپس آ جائے کہ جو راجہ ریاض صاحب والی PTI ہے وہ آؤٹ نمبر ہو جائے, تاکہ کل کو جب اعتماد کے ووٹ کا ہم ان سے کہیں تو پنجاب کے اسمبلی کے فیصلے کے مطابق پارلیمانی لیڈر کی رائے ضروری ہے اعتماد کے ووٹ میں. تو یہ نہ ہو ٹیکنیکلی راجہ ریاض ہی پارلیمانی لیڈر ہو جائے اور وہ شہباز شریف کے حق میں چلا جائے. سو ہم اس کو آؤٹ نمبر کرنا چاہتے ہیں, تو وہ تو کام آج ہو گیا, تو اب آپ جا رہے ہیں اعتماد کے ووٹ کی طرف. ہاں بالکل. دیکھیں, اب یہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن تو کالعدم ہو گیا ہے, 43 لوگ ہمارے آ گئے ہیں, اور میں نے آج ہی یہ بات کہی ہے کہ اسپیکر تھوڑا بہت تو
آئین کا احترام کریں اور ان کو چاہیے کہ اب جو لیڈر آف اپوزیشن بنانے کا جو معاملہ ہے، پروسیس ہے، اس کو شروع کریں. اور جب یہ لیڈر آف اپوزیشن پی ٹی آئی کا آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا ہو جاتا ہے اور وہ پھر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ہم جا سکتے ہیں. سو اب ہم یہ سمجھیں کہ آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد اگلے کچھ روز میں ہی ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہنے کا امکان بڑھ گیا ہے. امکان بڑھ گیا ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. رائٹ. بطور مجموعی صدر پاکستان کے رول سے آپ مطمئن ہیں؟ اس سوال کا تناظر یہ ہے کہ ایک دفعہ شیریں مظاہری صاحبہ نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس میں کہا تھا، غالباً آپ کی گرفتاری پر ہی، مجھے اسے یاد نہیں ہے، کہ صدر پاکستان آپ بھی یہ سب دیکھ رہے ہیں، وائلیشن ہو رہی ہے، پلیز آپ بھی کچھ کریں. پھر پی ٹی آئی کی جب آپ گرفتار تھے اس دوران کور کمیٹی کا اجلاس، اس میں ریزولوشن پاس ہوئی کہ بھائی صدر پاکستان آپ کچھ کریں، ایجنسیاں سیاست میں مداخلت کر رہی ہیں. آج انہوں نے لیٹر بھی لکھا. بطور مجموعی آپ مطمئن ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ ان کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے جو ابھی کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے پریزیڈنٹ صاحب کا بہت اچھا رول رہا ہے. انہوں نے بیلنس کریٹ کیا ہے، انہوں نے پریزیڈنٹ کے عہدے کی عزت بحال کی ہے، جو اس سے پہلے نون لیگ کے دور میں ممنون صاحب وغیرہ نے تو تباہ و برباد ہی کر دیا تھا. بڑی باوقار پریزیڈنٹ شپ جو ہے وہ اگر ہوئی ہے تو عارف علوی صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو ہم. اور یقیناً آج جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھا ہے، وہ اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں اور آئینی کردار کو اپنے انہوں نے اوور ڈو بھی نہیں کیا. تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ایسا ہی آپ مطمئن ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے کیس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرتے، یہ آپ نے بھی کہا کہ مجھ سے تو بات ہی نہیں کی، لیکن مجھ سے وفاداری تبدیل کرنے کا کہتے ہیں. آپ سے کہا گیا اس دوران ایسا کچھ پریشر ڈالا گیا؟ میرے سے تو فرینکلی کوئی بات ہی نہیں کی. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ریسٹ کیوں کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کوئی اس کے ریلیٹڈ یا کچھ. کوئی آئیو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے لکھنا. کسی سے ملنے کا آپ کو، چونکہ شیخ صاحب نے بھی کہا کہ آج رات مجھے کسی اہم شخصیت سے ملنے کا کہہ رہے تھے، میں کہا میں نہیں ملوں گا. آپ کو ایسا کچھ کہا کہ فلاں آ رہا ہے ملنے، فلاں ایسا کچھ؟ نہیں، مجھے نہیں کہا. مجھے کسی سے ملاقات کا شرف نہیں حاصل نہیں ہوا. اور آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کی رائے میں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات میں کوئی 50% کے قریب بہتری آئی ہے. اس کے بعد یہ آپ کی گرفتاری، شیخ رشید صاحب کی گرفتاری، آج عامر ڈوگر صاحب، اس سب تناظر میں بھی آج بھی آپ کا بیان وہی ہے کہ تقریباً 50% بہتری آئی ہے، یا یہ کچھ کم زیادہ ہو گیا ہے اس میں؟ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ میں، یعنی بس اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں ان کا کس طرح اس میں جو ہے وہ عمل دخل ہے نہیں ہے، اور کچھ کئی دفعہ زیادہ وفادار بننے کے چکر میں بھی اوور ڈو کر جاتے ہیں، اور انہوں نے کسی نے اوور ڈو کیا ہے. سو آئی کانٹ سے، جس طرح سے آج خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں نئے آرمی چیف ہیں تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ بھی دینا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف جو ہیں ان کی پالیسی، ایک ہی پالیسی اسپیچ انہوں نے کی تھی پہلے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ملک کے جو مسئلے ہیں ان کے لیے کنسنسس چاہیے. لیکن اس اسپیچ کے بعد کوئی اس طرف بڑی نہیں بات، اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کی پالیسی اسٹیٹمنٹ ابھی تک کچھ آئی نہیں اس طرح سے جس طرح سے بہت لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. سو یو آر ناٹ شیور ابھی؟ ٹھیک ہے. یو تھنک اٹ از ٹو ارلی ٹو کامنٹ کہ وہ سب ہے، وہ ہیں سب کے پیچھے یا نہیں؟ صحیح.